دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے اور آج کی اس دنیا میں چاہے کوئی فرد ہو یا کوئی ملک ہو یا نیشن ہو، وہ الگ سے نہ تو اپنے فیصلے کر پاتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی صورتحال ہے۔ اسی پر آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں امریکہ میں بسنے والے پاکستانی نژاد ساؤتھ ایشین نژاد ایک انتہائی اہم دانشور، ایک نامور جرنلسٹ رضا احمد رومی صاحب سے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں رضا احمد رومی صاحب کو، جو میرے اسی کینیڈا کے بارڈر کے اس پار ہیں، اور میں گیس کرتا ہوں کہ میرا نیو یارک تک ڈرائیو 45 منٹ ہے، اور شاید وہاں سے ان تک ڈرائیو بھی اتنی لمبی نہیں ہے، مگر ملاقات نہیں ہو پاتی۔ رضا صاحب ویلکم، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکر گزار ہیں۔ میں بات چیت شروع کرنا چاہوں گا اس لیے کہ ساؤتھ ایشیا ہو یا دنیا کا کوئی بھی اب خطہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ایک گلوبل ویلیج ہے جس میں ہم سب رہ رہے ہیں۔ مگر چونکہ پاکستان کی صورتحال کو آپ اور میں اس تعلق رکھنے کی وجہ سے بہت بہتر طور سے سمجھتے ہیں، انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج کے جیو پالیٹکس میں پاکستان کی وہ پوزیشننگ نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی، خاص طور پر اس دھرتی کے حوالے سے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی امریکہ کے حوالے سے۔ اور یہی امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کا رشتہ ناتا ہے، پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو بھی وہ ایک طرح سے ڈرائیو کرتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی اس کو ایسا دیکھتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں؟ جی طاہر صاحب، آپ نے بڑا اہم یہ نقطہ اٹھایا۔ اصل میں ہماری تو ساری تاریخ جو ہے وہ اسی سے عبارت ہے کہ ہماری بڑی اہمیت ہے اس خطے میں، جنوبی ایشیا یا مغربی ایشیا کا جو خطہ ہے، اور ایک طرح سے ہے بھی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے ہم کئی ادوار میں اتحادی رہے ہیں۔ 1960 کی دہائی ہو تو آپ کے 50 اور 60 میں آپ کو یاد ہے سیٹو اور سینٹو کے ممبر تھے، کو سرد جنگ جو تھی روس کے خلاف، اس میں پاکستان ایک بڑا اہم امریکہ کا حلیف تھا، اور اس کے بدلے میں بہت زیادہ ایڈ بھی ملی، سول میں ایڈ بھی ملی، ملٹری ایڈ بھی ملی، اور جو ہماری معیشت میں جو بوم بھی آئے ہیں وہ انہی دہائیوں میں آئے۔ 1980 کا افغان جہاد، یا افغانستان میں روس کے خلاف جنگ ہو، یا پھر جنرل مشرف کے دور میں وار آن ٹیرر ہو، ان تین ادوار میں ہمیں بے انتہا اہمیت بھی ملی، پیسے بھی ملے، اور وہ ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے جو ہم سمجھتے تھے کہ وہ اہم ہے، وہ جو ہے وہ قائم رہی۔ لیکن اب جو آپ نے ذکر کیا ہے، اگر ہم آج کی بات کریں تو آج وہ اہمیت امریکہ کے لیے شاید وہ کم ہو رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ افغانستان سے امریکہ نکل رہا ہے۔ دیکھیے، امریکی ریاست جو ہے، یا اس کے بھی وہ بھی اپنے حلیف اور حریف چنتی ہے اپنے مفادات کے تحت، اور ظاہری بات ہے ابھی ان کا مفاد جو ہے وہ اسی سے وابستہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح مدد کرے افغانستان میں سے ان کی افواج کے انخلاء کی، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا، کیونکہ اب ان کی جو طویل المیاد پارٹنرشپ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ معاشیات بھی ہے ایک طرف، کیونکہ امریکی جو کمپنیاں ہیں جو کہ امریکی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو چلاتی ہیں، دیکھیے ہمارے ہاں تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو کہ ساری فیصلے کرتی ہے، یہاں امریکہ میں اور کسی حد تک کینیڈا میں بھی یہ بڑی کارپوریشنز یا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چلاتا ہے، وہ بتاتا ہے بھائی کہاں سے فائدہ اور منافع ملے گا، اور ان کو اس وقت ہندوستان کی مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو دکھائی دیتی ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ چین کا ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے ایشیا میں، جس سے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر ہندوستان سے اس کا اتحاد ہوگا تو چین کو کسی حد تک آپ کاؤنٹر کر سکیں گے، اور پاکستان ظاہری بات ہے چین کے زیر اثر ہے، تو پاکستان تو یہ کام کرنے سے رہا۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری اہمیت وہ والی نہیں رہی امریکہ کے لیے جو کہ کبھی تھی۔ مگر ساتھ میں یہ بھی کہنا جو ہے ضروری ہے کہ عالمی جو امور ہوتے ہیں، عالمی ہوں یا ریجن پہ ہوں، وہ بدلتے رہتے ہیں ملکی حالات کی طرح۔ ابھی دیکھیے پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ میں تو اس کو جیو اسٹریٹجک کرس کہتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر وہ افغانستان میں 2 جنگیں، اور پھر یہ کولڈ وار، اور پھر یہ ساری آپ نے ڈومیسٹک پالیٹکس کا ذکر کیا، تو دیکھیے نا امریکہ کی اسی
الائنس کی وجہ سے تو پاکستان میں 3 جو ہماری بڑی لمبی ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں وہ بھی امریکہ کے زیر سایہ ہی پھلی پھولی ہیں، اور امریکی ڈالر جو ہیں انہوں نے ان کو سہارا بھی دیا، اور اب لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ جی جب فوجی حکومت ہوتی ہے تو معیشت بڑی اچھی وہ چلتی ہے، گروتھ ریٹ بہت اوپر جاتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے تو ساری یہ گلوبل سیکیورٹی والے مسئلے ہیں۔ تو یہ ابھی ہماری اہمیت اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہیں ہوئی، اور اس کی دو وجوہات جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ ہے، اور اس وقت جو افغانستان اور دیگر امور کے بارے میں امریکہ ہو یا یورپ ہو، مغربی ممالک جو ہیں، انڈیا پاکستان کی جو تناؤ ہے اور اس میں نیوکلیئر ہتھیاروں کا کے استعمال ہونے کا جو خدشہ ہے، اس سے وہ بہت گھبراتے ہیں، اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کچھ امن کی کوئی بات چیت ہو، یا پاکستان کو اس طرح سے ڈیل کیا جائے کہ پاکستان مکمل طور پر معیشت نہ بیٹھے یا فیل نہ ہو، تاکہ وہ نیوکلیئر ہتھیار جو ہے وہ غلط استعمال نہ ہو جائے۔ ایک یہ بہت بڑا کنسرن ہے۔ دوسرا کنسرن ایران کا ہے کہ ایران کے ساتھ کیا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے زمانے میں تو ایران کے ساتھ بڑی سخت پالیسی اپنائی گئی، وہ سول نیوکلیئر ڈیل بھی ریورس ہو گئی۔ اب یہ جو بائیڈن آئے ہیں امریکہ میں، یہ کچھ دوبارہ سے کوئی بات چیت کا سلسلہ کر رہے ہیں، لیکن مستقبل کے منظر نامے پہ ایران جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں معاملہ سیٹ ہوگا، کیونکہ ایران نے چین کے ساتھ 25 سال کا معاہدہ کر لیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ ہم اس کے نیبر پڑوس میں تو ہیں، چین اور ایران جو دو بڑی قوتیں ہیں، اس لیے امریکہ کی مستقبل میں انٹرسٹ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو نیوٹرل رکھا جائے، کہ پاکستان ان کے ساتھ نہ بنے، لیکن یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جی رضا صاحب، آپ نے بہت سارے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ سبھی اپنی جگہ پہ نہ صرف اہم ہیں بلکہ ان پر ہم اگر الگ سے انالائز کریں تو وہ تب ایک انصاف ہوگا ان موضوعات کے ساتھ۔ لیکن پاکستان کی اگر جیو پالیٹکس کی جو صورتحال صرف اور صرف امریکہ کے کانٹیکس میں دیکھیں، جو ظاہر ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے چونکہ اور بھی فیکٹر ساتھ ہی پیرالل چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم الگ کرنے کی بھی کوشش کریں تو وہ ظاہر ہے وہ والی بات نہیں رہی۔ آپ بھی محسوس کرتے ہیں، میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ ایون جو ہمارے گلف اسٹیٹس کے جو پرانے ساتھی ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی وہ والا معاملہ نہیں رہا۔ حال ہی میں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا دورہ سعودی عرب اور قمر جاوید باجوہ کا دورہ، وہ ایک کوشش سی تھی کہ اس کو ریپیئر کیا جائے، لیکن اس میں بھی صرف سعودی پاکستان تعلقات کا معاملہ نہیں ہے، اور وہی امریکن نئی ایڈمنسٹریشن کے معاملات، چین ایران کا ملنا، ایون ایران اور سعودی عرب کی جو اطلاعات آ رہی ہیں عراق میں بیک ڈور ڈپلومیسی جو چل رہی ہے، وہ سب باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو پاکستان کی بدقسمتی سے وہ پوزیشن نہیں نظر آتی، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، چاہے وہ تعلقات پرانے جو الائز گلف اسٹیٹس میں ہیں ان کے ساتھ ہو۔ اگر گلف اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات کی صورتحال کو دیکھیں تو عمران خان کا حالیہ دورہ اور پھر اس کے فوراً بعد قمر جاوید باجوہ کا افغانستان کا دورہ، ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہاں آپ نے بھی بہت ساری جو گمبھیر صورتحال ہے اس کا ایک خلاصہ پیش کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ گلف ریاستوں کے ساتھ تو پاکستان کی جو معاملات ہیں وہ کچھ خراب ہو گئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گلف ریاستوں نے بھی وہی کیا جو امریکہ کر رہا ہے، کہ انڈیا کے ساتھ اپنی جو ہے جو پینگیں ہیں وہ بڑھا دی ہیں بڑی حد تک، اور اس میں بھی معاشیات ہے۔ دیکھیے کوئی نہ تو کسی کو مودی کی جو ہے سیاست یا شخصیت پسند ہے، نہ کسی کو کچھ بہت لگاؤ ہے ماں بھارت سے یا رامائن سے، جو مبینہ طور پہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ سعودی کریکولم میں پڑھائی جائے گی۔ ہمیں تو سعودی عربیہ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے وہابیزم کا وہ جو ہے پھیلاؤ اور فروغ دیا، اور خود اپنا ٹیکسٹ بکس بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بھی خدا کی شان ہی کہیے اس کو۔ مگر یہاں پر جو بات ہے وہ معاشیات کی ہے، اور چونکہ وہ ان کا بھی جھکاؤ وہاں پہ ہو گیا ہے، تو یہ ایک بنیادی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اور اس کو اسی لیے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے بھی ایک مختلف ایک نظریہ پیش کیا۔ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کہاں تک آگے جاتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے جیو اکنامکس کی بات کی ہے۔ یہی بات کی ہے کہ مطلب صرف سیکیورٹی سٹیٹ بننا 21ویں صدی میں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ معاشی طور پہ مضبوط نہ ہوں۔
تو اسی ضمن میں انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کچھ نارملائزیشن کی بھی بات چیت ہوئی. بیک چینل جو ڈپلومسی ہو رہی ہے اس میں یو اے ای اور کسی حد تک سعودی عربیہ کا بھی ہاتھ ہے, اور امریکہ کا ظاہری بات ہے آشیرواد ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نیوکلیئر سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ کے یہ کنسرنز ہیں, تو اس لیے یہ اب منظرنامہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے, اور اس میں پرانے دوست اور پرانے اتحادی وہ نئے دوستوں کی تلاش میں ہیں, اور پرانے دوست جو ہیں وہ اب اس کوشش میں کہ کہیں ہماری جو ہے وہ بالکل ہی چھٹی نہ ہو جائے یا ہمارے سے کٹی نہ ہو جائے پکی. تو اس لیے پاکستان کی اس وقت بڑی ایفرٹ ہے, اور اس میں خان صاحب جو ہیں ہمارے موجودہ وزیر اعظم, ان کی بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ تعلقات سعودی عربیہ سے کسی حد تک ناراضگی ہوئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ کے گھر میں وہ طاہر صاحب آپ تو لاہور سے, آپ کو پتا ہے کہ جب دانے اپنے کار نہ ہون تے پھر تسی جڑا نا کچھ بڑھ کے نہیں مار سکتے آپ. تو یہی والی بات ہے کہ بھئی آپ کے لاکھوں لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں سعودی عربیہ میں, کروڑوں ڈالر وہ بھیجتے ہیں زر مبادلہ کی صورت میں. پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر وہ لوگوں کو سعودی عربیہ فارغ کر دے گا تو پاکستان میں تو ایک معاشی اور سماجی بحران کی کیفیت آ جائے گی, پہلے ہی معیشت ٹینک ہوئی ہوئی ہے. دوسرا ایشو جو ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے پرانے دفاعی تعلقات اور معاہدے بھی ہیں. 1980 کی دہائی میں بڑے خفیہ طریقے سے, کیونکہ کبھی پارلیمنٹ تو اس وقت تھی نہیں فنکشنل, تو اس میں ایک معاہدہ کیا گیا جس کی روح سے پاکستان نے ایشورنس دی تھی کہ وہ سعودی عربیہ کے دفاع کو آئے گا اگر اس کو کوئی بیرونی خطرہ ہوگا. تو ایک وہ معاہدہ بھی جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. اور پھر تیسری بات ہے تیل, کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آئل کے اوپر, ہمارے ہاں اپنا تو ضروریات پوری نہیں ہوتی, اور اس کے لیے ہمیں کنسیشن ملتی ہے, اور جو کیش کی ہمیں بارہا ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے نا, ایک وہ لت لگ جائے نا جب ایک شخص کو کہ بار بار کوئی وہ آپ کو پیسے دے دے, کوئی 1 ارب یہاں سے 3 ارب وہاں سے, آپ نے دیکھا ہوگا ہیڈ لائنز پڑھیں, تو میں نے تو اب اس پہ غور کرنا ہی چھوڑ دیا, کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ چین نے, سعودی عربیہ نے 1 ارب 2 ارب مانگ لیے, چین سے 2 ارب قرضہ لے کے ان کو دے دیے. مطلب عجیب و غریب ایک نیوکلیئر ریاست 220 ملین لوگوں کی ریاست ہو, اور اس کو اس طرز پہ چلایا جائے کہ جیسے کہ وہ دکاندار جو ہوتا ہے کریانے کی دکان والا, وہ کوئی 20 روپے یہاں سے 400 روپے وہاں سے 300 روپے وہاں سے مانگ ٹانگ کے وہ اپنا کام چلائے. تو یہ بالکل ہی جیسے کہتے ہیں کہ گورننس کا ایک فیلئر ہے. تو پاکستان کی جو یہ صورتحال ہے, دیکھیے یہ ساری چیزیں ہماری داخلی سیاست اور داخلی معاشی پالیسیاں جو ہیں اس سے بھی منسلک ہیں, کیونکہ ہمارے اخراجات کہیں زیادہ ہیں, ہماری آمدنی کہیں کم ہے. وہ اپنی چادر دیکھ کر تو پاؤں پھیلاتے نہیں ہیں, چادر سے کہیں باہر پاؤں پھیلا رکھے ہیں, اور اس وجہ سے ہماری جو ہے ایک ضرورت ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ رہیں گلف ریاستوں کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے جو ہمیں کہا ہر دور میں ہم نے مانا. انہوں نے کہا چلو جی آپ تیار کریں افغان جہاد, ہم نے مجاہدین تیار کر دی امریکہ کی مدد سے. انہوں نے کہا اپنا ٹیکسٹ بک بدل دو, ہم نے بدل دیا. انہوں نے کہا بھئی یہ یونیورسٹی بنا دو, مدرسے بنا دو, نصاب بدل دو, وہابائز کر دو پاکستان کو. وہ ہوا, آپ خود اس کے میرے خیال سے یعنی شاہد ہیں, آپ اس وقت پاکستان میں تھے, میں تو چھوٹا تھا اس وقت 1970s اور 80s میں جو کچھ ہو رہا تھا. اب وہ لوگوں سے بات ہی کی ہے, پڑھا ہے جو کچھ اور دیکھا ہے, اس کے اثرات تو ہم بھگت رہے ہیں ہماری جنریشن, لیکن وہ ہمارے سامنے ہوا ہے. اور یہی صورتحال یو اے ای کے ساتھ بھی ہے, یہی صورتحال کویت کے ساتھ ہے, یہی صورتحال قطر کے ساتھ ہے. تو یہ 3 جو ہے عوامل, اس کی وجہ سے پاکستان کی اب یہ مجبوری بن گئی ہے کہ واپس جا کر ان سے تعلقات ٹھیک کریں. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ٹھیک کریں, تو اب معاملہ یہاں تک بھی آ گیا ہے کہ یہ وہی ہماری گورنمنٹ اور ہماری ریاست ہے کہ جو کہ کہتی تھی کہ ہم 1000 سال کی جنگ لڑیں گے. بھٹو صاحب کا بڑا مشہور وہ فریز تھا کہ گھاس کھا لیں گے, ایٹم بم بنائیں گے, 1000 سال کی جنگ لڑیں گے کشمیر کے لیے وغیرہ وغیرہ. وہ انہوں نے پالیسی سیٹ کی, آج تک وہی چل رہی ہے. ہر حکمران نے, ہر فوجی حکمران نے, سول حکمران نے اور ہمارے اداروں نے اس کو ایبزارب کیا ویسٹ تھنکنگ کا. وہ بھی اس کے اسیر ہیں اور اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ان کو رستہ چاہیے کہ کس طرح سے اس بیانیے کو بدلا جائے. اب یہ بیانیاں بدلنے میں دہائیاں لگی ہیں, تو بدلنے میں بھی دہائیاں, کم از کم 1 دہائی تو لگے گی. تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو ہے ملک میں ضرورت ہے ایک منتخب اور لیجیٹمیٹ لیڈرشپ کی, سویلین لیڈرشپ کی, جس کے پیچھے پارلیمان بھی ہوں, پاکستان کے عوام بھی ہوں, پاکستان کی سول سوسائٹی بھی ہو,
پاکستان کے مقتدر حلقے بھی ہوں اور وہ آگے بڑھ کر کوئی رستہ نکالیں. ایک حد تک نواز شریف یہ کر رہا تھا, وہ اس میں اور خامیاں ہیں اور وہ ان کی بھی بات کبھی ہم کریں گے, لیکن یہاں پر نواز شریف کی جو اپروچ تھی وہ بالکل صحیح ہے, اور اس کی جھگڑا بھی یہی ہے پاکستان کی مقتدر حلقوں سے 1990 کی دہائی سے آج تک, مطلب 20-25 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. یہ جو ان کی فالنگ آؤٹ ہوئی ہے وہ اسی پوائنٹ پر ہے. وہ یہی پوائنٹ ہے کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے, معاشی ترقی اچیو کرنی ہے, تو آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا پڑے گا ریجنل پیس کے لیے, انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, اور آپ کو ایک ایسی ریاست بننا پڑے گا جو کہ معاشیات کو سر فہرست رکھے, پرائرٹی رکھے, نہ کہ صرف اور صرف سیکیورٹی اور میزائلز اور یہ جو مطلب ہوتے ہیں ہمارے کبھی کولڈ وار میں, کبھی یہ کبھی وہ, یا یہ جہادی جو سارا ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ بھی اب فلم جو ہے وہ باکس آفس پہ ناکام ہو چکی ہے اور اس کو ڈسٹریبیوٹرز نے ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیا کہیں اور. اب وہ تلاش میں ہے کہ ایک نیا پروڈیوسر آ کر طاہر اسلم گورا صاحب کو ایک نئی تخلیق پیش کریں, نیا اسکرپٹ بنائیں اور وہ پاکستانی عوام کو دکھایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے. جی, یہ بڑی دقت والی باتیں ہیں, اور ہم بات کرتے کرتے اب اس موڑ پہ آپ پہنچے ہیں, اس تجزیے کے مقام پہ آپ پہنچے ہیں کہ بھارت کا جو obsession ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان کی غریب عوام کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ 1000 سال تک گھاس کھائیں, اور لیکن اس کا فرق پاکستان کی ایلیٹ پر تو کوئی نہیں پڑتا. آپ نے نقطہ چھیڑا کہ جو رویہ یا جو نیریٹو نواز شریف کا تھا اور ہے وہی ایک نجات کا راستہ نظر آتا ہے. میرا ذاتی طور پر مسئلہ رضا صاحب, بھارت, چین, امریکہ یہ بہت بعد کے پلیئرز ہیں. اصل مسئلہ کسی بھی نیشن کا اپنے اندر کی اسٹیبلٹی کا ہوتا ہے, اور وہ اسٹیبلٹی آج کے دور میں معاشیات کے بغیر ممکن نہیں, وہ ہے نہیں, اور وہ تبھی ممکن ہے کہ وہاں پر مضبوط پولیٹیکل فورسز آگے چلیں. لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی پی ڈی ایم کی صورتحال میں دیکھا کہ نواز شریف نے وہی سٹینس لیا ہوا تھا, اور نواز شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس طور پر کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا آپ کی اور میرے سامنے ہے. کس طرح پھر پی ڈی ایم کے جو اہم پلیئر ہیں وہ بھی ان سے الگ ہو گئے, اور آج یہ صورتحال ہے کہ جاوید ہاشمی وہی باتیں کر رہے ہیں جو کئی دہائیوں سے وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے گھر کو یا ان کے رشتہ داروں کی پراپرٹی کو مسمار کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو انٹرنل ایشوز ہیں پاکستان کے, یہ تو کوئی ایکسٹرنلی ڈریون نہیں ہے, یہ آپ کو حل ہوتے نظر آتے ہیں؟ جی, آپ نے بڑے اہم امور کی طرف نشاندہی کی ہے. پہلے تو دیکھیں نا کہ شومیہ قسمت دیکھیں کہ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ایک دائیں بازو کے رہنما تھے, اسٹوڈنٹ زمانے میں بھی, سیاست میں بھی. نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی خود پیداوار ہیں, انہی کا لگایا ہوا بوٹا ہیں. اور یہ یعنی کہ آپ دیکھیے نا کہ کس حد تک یہ چیز جو ہے یہ وہ بدل بھی گئی ہے, اور وہ اس کا بیک فائر ہو گئی ہے کہ وہ چیز, وہ لوگ جو کہ سب سے بڑے حمایتی تھے, میرے خیال سے جاوید ہاشمی صاحب تو ضیاء الحق کے کابینہ اور وہ اس زمانے میں شاید وہ بڑے ان کے حلیف بھی تھے اگر مجھے یاد صحیح پڑتا ہے, اور وہ بھی آج اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ, تو پھر یقیناً کوئی مسئلہ بڑا گہرا ہے. میں اس سے پہلے کہ یہ آپ کی یہ سوال کی طرف آؤں, مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی پچھلے سوال جو ہمارا تھا, کہ دیکھیے مطلب یہ جو بیانیہ جو ہم نے گھڑ رکھا تھا نا کہ یہ مستقل دشمنی ہندوستان کے ساتھ اور یہ وہ اصل میں یہ سارے کے ساری جو پروجیکٹ ہے نا, یہ پروجیکٹ اب چل نہیں رہا. یہ ایک ایسی گاڑی ہے کہ یہ ہائی وے کے اوپر, جیسے آپ کو پتا یہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہر سال, اس کا میٹر شیٹر یہ وہ دیکھا جاتا ہے, تو یہ گاڑی ہائی وے پہ آ کے سلو ہو گئی ہے یا کوئی کونے میں رک گئی ہے اور بتیاں جل رہی ہیں. اور اس کا ایک آپ ایگزامپل دیکھیں نا, ایک جماعت اسلامی کے رہنما ہیں, انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے نے پی ایچ ڈی کی ہے تعلیم میں امریکہ سے, اور وہ اس کی تصویر بھی لگائی ہوئی نہیں, بلکہ تھی. وہ ہمارے ٹورانٹو سے کیا انہوں نے پی ایچ ڈی, ٹورانٹو سے کیا, ٹورانٹو یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے. تو لیاقت بلوچ صاحب سے میں ملا بھی ہوں کئی بار ان سے. اچھا, تو اب آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اوروں کے بچوں کو تو ترغیب یہ تھی کہ چلو بھئی اٹھو افغانستان جاؤ, اس کو مطلب جا کے تو روس کو لادین روس کو نکالو,
یا بنیا ہندو جو کشمیر کے اندر ظلم کر رہا ہے اس کو نکال لو، اور اپنے بچے جو ہیں وہ مغرب میں، آپ نے چونکہ ذکر کیا تھا نا ایلیٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں آپ کو یہ طاہر صاحب یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ساری ہماری جو 3 یا 4 قسم کی ایلیٹس ہیں، ایک تو سول ملٹری بیوروکریسی ہوگی، اور یہ مذہبی ایلیٹ جو ابھی ابھر کر آ گئی ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے یہ نئی ٹی ایل پی کی صورت میں ایک نئی ایلیٹ تخلیق ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، وہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا، اور بزنس ایلیٹ جو ہے، جو کہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے مافیا پاکستان کے ترین صاحب جو کہ شوگر کے کنگ ہیں، یا پیٹرول یا سیمنٹ کا مافیا، یا گاڑیاں بنانے والے مافیا، یا لینڈ مافیا جن کے سرغنہ ملک ریاض صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے مافیاز نے اب پاکستان کی یہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا، پاکستان میں بھی یہ طبقہ بڑی تیزی سے ابھر کر اس نے اپنی گرفت میں لے لیا پاکستانی ریاست کو، چونکہ ریاست کمزور بھی ہوئی ہے، تو اب کوئی سول حکمران یا فوجی حکمران جو ہے وہ ان لوگوں کے بغیر چلتا نہیں ہے، ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ جی ملک ریاض کا جہاز جو ہے یہاں سے وہاں نقل و حرکت کرواتا ہے، یا جہانگیر ترین کے بندے کبھی وہ جہانگیر ترین گورنمنٹ بناتا ہے، اب آج کل وہ عمران خان کی گورنمنٹ کو وہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک گروپ بنا کر پتہ نہیں کیا وہ کرنے والا ہے، تو یہ ایک جو انتشار کی جو کیفیت ہے ایلیٹس کے اندر، وہ جو میں نے آپ کو گاڑی کا حوالہ دیا نا، وہ اس کی جو بتیاں جل رہی ہیں ایمرجنسی لائٹس، اس میں یہ ایلیٹس کے اندر بھی اس وقت ایک بہت بڑا پھڈا اور پرابلم ہو رہا ہے۔ دیکھیے نواز شریف کوئی وہ کیا اسے کہتے ہیں مزدور رہنما تو ہے نہیں، نہ کبھی وہ تو فیکٹری کا مالک تھا، فیکٹریوں کا مالک تھا، ابھی محلوں کا مالک ہے، تو اور یہی حال زرداری صاحب ہیں، ان کی بھی ٹوٹل طبقاتی جو چینج ہو چکی ہے، باقی بھی آپ دیکھیں ساری پارٹیوں میں ساری ایلیٹ براجمان ہے، تو ان کے اندر جو ایلیٹ کے اندر بھی جو اس وقت تناؤ ہو رہا ہے، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر اس تناؤ سے بھی یا اس کانٹرڈکشن یا اس جدلیاتی جو تکرار ہے اس کے تحت بھی نئے نتائج نکلیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جو تبدیلی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور مزید آپ کو دکھائی دے گی ہر فرنٹ کے اوپر، وہ اس کا بھی شاخسانہ ہے کہ بیرونی دنیا کے ساتھ تو جو کچھ ہو، جو اندرونی طور پہ ایلیٹس کے اندر جو چپکلش ہے اور ایلیٹس کا جو رشتہ ہے عوام کے ساتھ، وہ بھی اس وقت بڑی ٹینشن کا شکار ہے، تو یہ تبدیلی کا شاخسانہ بنے گا۔ اب میں آپ کی جو سوری میں نے بڑی لمبی تمہید باندھ دی، نہیں بہت اہم تو باتیں ہیں آپ جو کر ہاں، رہے ہیں۔ تو لیکن جو آپ کی بات آپ نے کہی انٹرنل اسٹیبلٹی کی، دیکھیے بالکل یہ اس سے تو کوئی ہم جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اب آج کا زمانہ ہے، میرے خیال سے تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے سول اور ملٹری دونوں، ان کے اندر بھی اس چیز کی کافی حد تک ادراک ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، کہ اس طرح یہ وہ سہیل وڑائچی کتاب آئی تھی، یہ کمپنی نہیں چلے گی، تو یہ کمپنی جو ہے وہ نہیں چل رہی، تو ان کو بھی اس کا ادراک ہے، اس کی بنیادی اسٹیبلٹی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو طے ہی نہیں کر پائے کہ آپ نے پاکستان کو کس طرز پر چلانا ہے، کیا پاکستان کو آپ نے ایک اتھارٹیرین ملک بنانا ہے، کیا پاکستان کو آپ نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے، ایک نیم جمہوری ملک بنانا ہے، ایک فوجی برما کی طرح مستقل طرزوں پہ چلانا ہے، وہ معاملہ سیٹ ہی نہیں ہو سکا، اور اس میں سارے ایکسپیریمنٹس کر لیے گئے ہیں میرے خیال سے۔ کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں جس صدارتی نظام آ جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، بھئی 3 بار تو ہم نے 30 سال بھگتا ہے وہ، اور کیا چاہیے، پھر کہتے ہیں جی فوجی آ جائیں گے وہ ٹھیک کر دیں گے، وہ بھی آئے ہیں، سول بیوروکریسی ٹیکنوکریٹس کو دے دو تو وہ بھی تو رہے ہیں اقتدار میں وقتاً فوقتاً۔ آج بھی دیکھیے پاکستان کی فائنانس منسٹری جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کے ہاتھ میں ہے۔ 1988 میں جب بینظیر بھٹو کو پاور ملی کچھ دیر کی 20 مہینوں کے لیے، تو اس وقت بھی ان کے لیے ایک وزیر مشیر خزانہ کا انتخاب کیا گیا، جن کو بی بی صاحبہ جانتی نہیں تھیں، ایک سابق بیوروکریٹ تھے، اور وہ تب سے آپ دیکھ لیجئے کہ سارے کے سارے ٹیکنوکریٹس ہیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی سرا IMF یا ورلڈ بینک سے ملتا ہے، ان کا سرا نہیں ملتا تو پاکستانی عوام سے نہیں ملتا، ان کا سرا نہیں ملتا تو عام پاکستانی چھوٹے تاجر، بزنس مین، مڈل کلاس، مزدور، محنت کش طبقے سے نہیں ملتا۔ تو یہ جو تفاوت اور یہ جو اتنا سخت گیپ آ چکا ہے اس وقت، یہ ایک بہت بڑا جو ہے کرائسس بن کے ابھرا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان کی
جو مقتدر حلقے ہیں اور جو اشرافیہ ہیں سول بھی اس میں آتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کس طرح پہ چلنا. آپ نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک پورا فرنٹ بنایا لیکن بعد میں رفتہ رفتہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے. وہی سویلین لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو نکل رہے ہیں, ہم تو یہ نہیں کر سکتے, ہم تو وہ نہیں کر سکتے. اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات صوبائی حکومتیں ہوں یا کچھ اور ہو, اس کی خاطر انہوں نے جو بڑی بگ پکچر ہے اس کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا. تو یہ کرائسس اس وقت تک حل نہیں ہوگا کہ جب تک یہ ساری سیاسی قوتیں, سول سوسائٹی اور میڈیا جو ہیں وہ ایک یک زبان ہو کر یہ بات کہیں کہ بھئی ہم نے پاکستان کو جو بھی اس کا ٹوٹا پھوٹا وہ آئین ہے اس کے مطابق چلانا ہے. اگر وہ نہ چلایا تو ہمیں خدا نہ خواستہ 1971 یا دیگر جو ہمارے سانحات ہوئے ہیں تاریخ میں وہ دوبارہ سے ابھر سکتے ہیں, دوبارہ سے دہرائے جا سکتے ہیں. تو ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور وہ فیصلہ میرے خیال سے ان کو کرنا پڑے گا. وہ ابھی ڈیلے کر رہے ہیں لیکن وہ وقت آئے گا کہ جب ان کو یہ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ اس طرح معاملہ سیٹ نہیں ہوگا. جی دیکھیے, آپ نے کہا, اور سہیل وڑائچ آپ کی اور ہمارے مشترکہ دوست ہیں, ان کی کتاب کا حوالہ بھی دیا, یہ کمپنی نہیں چلے گی. اور اس بات کا احساس پاکستان کی جو سب سے ایلیٹ پاورفل کلاس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. میں ذاتی طور پر کسی بھی ملک کی نہ تو فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے خلاف ہوتا ہوں, وہ ہر ملک کو چاہیے ہوتے ہیں, لیکن میرا صرف اور صرف ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں سے کہ جس طرح آپ اس کمپنی کو چلا رہے ہیں اس طرح یہ کمپنی اب بہت دور تک جاتی نظر نہیں آ رہی. تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کو ہوگا, کیا وہ پھر اپنے نیریٹو میں ہی ایک طرح سے ہائی جیکٹ رہیں گے, یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رستہ نکل رہا ہے یا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ جی دیکھیے, میرے خیال سے تو جو یہ لانگ ٹرم تو خیر لمبی گفتگو ہو جائے گی, لیکن جو موجودہ سیٹ اپ ہے جسے کامران خان صاحب ہمارے ملک کے معروف اینکر نے ہائیبریڈ ریجیم کا نام دیا, اور بڑے تو انہوں نے جو ہے اس کو سیلیبریشن کے انداز میں لکھا کہ وہ بڑی اچھی چل رہی ہے اور بڑی اچھی بن گئی ہے. وہ میرے خیال سے اب وہ ان کو بالکل احساس ہو گیا ہے, اور جو بھی نئے سگنلز ہیں آپ نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ تھوڑی سی بیک سیٹ لے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے نقصان کی بات کی کہ دو محاذوں پر نقصان ہوا ہے. دیکھیے, اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیجئے تو دو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پسند. ایک تو ان کو یہ نہیں پسند کہ اکانومی جو ہے, معیشت جو ہے وہ بیٹھ جائے, کیونکہ اگر معیشت آگے نہیں بڑھے گی, گرو نہیں کرے گی تو ان کا جو بجٹ ہے اس کے اوپر اثر ہوگا. بڑی بڑی سادہ سی موٹی موٹی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صوبہ پنجاب جہاں سے ان کی اکثریت جو ہے ریکروٹ ہوتی ہے, وہاں پر لوگ ان کو سلام پیش کرتے رہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں آج بھی جو بھی نواز شریف کا بیانیہ, یہ بھی ابھی بھی بڑی وہ آپ کو پتہ ہے کہ روٹس ہیں, جسے ہم کہتے ہیں ملیٹرزم کے روٹس ہیں پنجاب میں. گھر کئی خاندان, آپ کے خاندان میں بھی, ہمارے خاندان میں بھی لوگ اس ادارے سے میں ہیں یا ریٹائر ہوئے ہیں. تو وہ ان کو یہ نہیں پسند کہ ان کے اپنے جو فوجی جوان جب گھر جائیں چکوال میں یا پوٹوار میں یا اٹک میں تو یا سینٹرل پنجاب میں, تو وہاں پہ لوگ کہیں کہ جی تسی کنو لا دیتا ہے, اے تسی کنو بٹھا دیتا ہے. تو اس طرح کے سوالات ان کو پسند نہیں ہیں. اور نواز شریف نے وہ اسی لیے اس نے اس ویک سپاٹ کو حملہ کیا ہے, کیونکہ نواز شریف کو اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ وہ انہی کی بنائی ہوئی ایک فورس ہے, اس کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کو کیا چیز جو ہے وہ جو ہے ہرٹ کرے گی, اور اسی لیے اس نے یہ نام لینا اور اس طرح کی سخت بیانات دینا, اس نے وہ پالیسی اپنائی. اور یہ بات ہوئی ہے, اب ہوا یہ ہے کہ آپ چونکہ پنجاب سے ہیں طاہر صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں کبھی بھی اس طرح کی جو ہے نا اداروں کے خلاف, میرے خیال سے ایک بریف سپیل تھا جب بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد, اور وہ جو دورانیہ وہ جو عرصہ تھا اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو زیادہ تر جنرل ضیاء الحق کو گالیاں دی جاتی تھیں. نام کہ ضیاء نے کہا دیتا, ضیاء نے پھانسی لا دیتی, ضیاء نے, آج بھی آپ پڑھے پاکستان کے اکثر مضامین جو ہیں وہ ضیاء الحق سے شروع ہوتے ہیں, ضیاء الحق میں ختم ہوتے ہیں, ضیاء زندہ ہے, ضیاء باقیات, یہ وہ. تو بات یہ کہ نواز شریف نے جو ذکر کیا ہے
وہ نام تو اس نے لیے لیکن جو بیانیہ وہ پیش کر رہا ہے اس میں میرے خیال سے اس نے یہ ایک تاریخی طور پر ایک رپچر پیدا کیا ہے پنجاب کے اندر، اور وہ ایک سینٹیمنٹ سینٹرل وسطی پنجاب جو کہ باقی پاکستان سے مختلف اس لیے ہے کہ ایک تو وہ کثیر ہے آبادی کی حساب سے، بہت زیادہ جو یہ اگر آپ دیکھیں جی ٹی روڈ والا جو پوری بیلٹ ہے تقریباً وہ قومی اسمبلی میں 104 سیٹیں بنتی ہیں، اور اس لحاظ سے وہ آبادی جو ہے پاکستان کی تقریباً 1/3 آبادی ٹوٹل وہاں پر کانسنٹریٹڈ ہے۔ اگر آپ ان کی پر کیپیٹا انکم دیکھیں تو وہ سارے پاکستان سے اوپر ہے، تقریباً ڈبل ہے، اور اگر آپ اس کو موازنہ کریں تو وہ ترقی پذیر ممالک سے نہیں موازنہ اس کا صحیح ہے، وہ جسے مڈل انکم کنٹری کہتے ہیں، یا وہ ملک جو کہ آگے نکل گئے ہیں جیسے جنوبی کوریا ہے یا ویتنام ہے یا دیگر اس طرح کی سکسیس سٹوریز ہیں، وہ ان کے برابر ہے۔ تیسری وہاں پہ تعلیم کی بھی بہت زیادہ ترویج ہوئی ہے، چونکہ کنیکشن ہے، چونکہ ان کے لوگ بھی باہر ریمیٹنسز بھی بھیج رہے ہیں، تو پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹ سکول، اسی خطے میں تقریباً آدھے سے زیادہ بچے پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی بھرمار۔ تو ایک یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب ایک سماجی تغیرات رونما ہوئے ہیں پچھلے 10 سے 15 سال میں۔ تو یہ اس بیانیوں کو وہاں پر بہت زیادہ ٹریکشن ملی ہے، اور وہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان کے پاس اسمارٹ فون بھی ہیں، گلوبلائزڈ بھی ہیں، ان کے لوگ باہر بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹی ایل پی کو بھی ووٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہماری اکثر قوم کی اکثریت جو ہے وہ مذہبی طور پہ مذہبی ہے اور مذہبی سینٹیمنٹس کی حامی ہے، لیکن نواز شریف نے ان کو ایک جو ہے نا وہ کیڑا جسے کہتے ہیں نا، ایک وہ شک کا بیج ڈال دیا ہے کہ سویلین سپریمیسی کیا ہوتی ہے یا بالادستی کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ ایک تبدیلی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس کا آغاز ہو گیا۔ اب کس حد تک نواز شریف خود لے کے جاتے ہیں، بھی تو وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنی دیر اب ان کی بیٹی ہیں وہاں پہ، لیکن اگر وہ لندن سے بیٹھ کے یہ تبدیلیاں یا تحریکیں نہیں چلتی، کبھی نہ کبھی ان کو آنا ہوتا ہے، وہ کب آتے ہیں، کب ان کو اجازت ملتی ہے، کب وہ رسک لیتے ہیں، یہ آگے والی بات ہے، اور کون ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو میری معلومات ہیں اور جو میرا مشاہدہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی حد تک جو ہے ان کے پیچھے یہ وسطی پنجاب میں ایک موڈ بن گیا ہوا ہے، اور یہی جو اس وقت اولیو برانچ شہباز شریف کو مل رہی ہے، وہ جیل سے نکلے ہیں، ان کے بیٹے نکلے ہیں، اور کچھ آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ شاید یہ جو موجودہ ہائیبرڈ نظام ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کا اندیا جو آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈیل یا معاہدہ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی اس پورے سینٹیمنٹ کے ساتھ، نہیں تو یہ سینٹیمنٹ اور گرو کرے گا اور یہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں، ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو ادارے اس طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے پہلے ذکر کیا، فوج ہوں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، رینجرز ہوں، پولیس ہو، کورٹس ہوں، یہ ان کو انڈیپینڈنٹ ہی ان کی انڈیپینڈنس لازمی ہوتی ہے۔ ان کی سیاسی کوئی مطلب ان کو عمران خان کے ساتھ نتھی نہ ہو، پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی نہ ہو کہ جی یہ ان کا پولیس افسر ہے، یہ ان کا افسر ہے، یہ ان کی بیوروکریٹ ہے۔ اگر وہ ہوتا تو پھر ادارے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کمزور اداروں کے ساتھ نہیں آگے ترقی کر سکتا۔ تو یہ میرے خیال سے بہت ضروری ہوگا کہ خود اداروں کی جو بقا اور ان کا فیوچر میں جو رول ہے اس کو گارنٹی کرنے کے لیے جلدی سے جلدی ایز فار ایز پاسبل نیوٹرل وہ ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ آخر میں اس پہ کنکلوڈ آپ سے کروانا چاہوں گا آج کی گفتگو، جہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی، اور خاص طور پر جس خطے میں آپ رہ رہے ہیں اور وہ ہمارے بھی ہمسائے میں ہے، امریکہ، اور میرے لیے امریکہ اتنا ہی پیارا ملک ہے جیسے کینیڈا ہے، سچی بات ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی جو امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا وہ نہیں رہی، لیکن بہرحال ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، تو
پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے سعودیوں کے ذریعے بھی براہ راست بھی کنونس کرنے کی امریکنز کو کہ ہم کچھ بدل جاتے ہیں، بھارت کے ساتھ ہم معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن آپ ہمیں کچھ گود میں واپس لے لیں. تو کیا امریکہ کی یہ جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے آپ کو امریکہ میں بیٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف اس طرح توجہ کرے گی اگر پاکستان اپنی پالیسیاں بدل بھی لے؟ جی طاہر صاحب دیکھیے، میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہہ دوں کہ میرے پاس کوئی ایسی انسائیڈ انفارمیشن انفارچونیٹلی نہیں ہے، چونکہ اب آپ کو پتہ ہے میرا تعلق ایک یونیورسٹی کے ماحول سے، اور وہاں پہ آپ ذرا تھوڑے انسولیٹڈ ہی ہوتے ہیں، اور میں رہتا بھی ایک چھوٹے سے شہر میں ہوں جو کہ دور ہے واشنگٹن ڈی سی سے کافی. لیکن ابھی تک کوئی ایسے آثار نہیں ہیں کہ امریکی کی نئی انتظامیہ جو ہے انہوں نے کوئی پاکستان کے اوپر مربوط پالیسی تشکیل دی ہو. ابھی تو وہ انیشل ابتدائی، دیکھیے جو بائیڈن جب اقتدار میں آئے ہیں تو ان کی جو سب سے پہلی پرائرٹی رہی ہے وہ جو داخلی امریکہ میں کرائسس ہے اس وقت. امریکہ میں دو بڑے بحران جو ہیں، ایک تو پبلک ہیلتھ کا، آپ نے دیکھا کہ دنیا کا امیر ترین ملک لیکن 5 لاکھ سے زیادہ اموات ہو گئی کووڈ-19 میں، اور یہ کہ جو ساتھ میں جو معیشت کو جو نقصان پہنچا وہ الگ. تو ان کی سب سے پہلی جو ترجیح رہی ہے وہ امریکہ کے اندر جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنا، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ویکسینیشن کا ریٹ امریکہ میں باقی دنیا کے ممالک سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ اس کے اوپر سارے وسائل جو ہیں وہ بڑی تیزی سے منتقل کیے گئے ہیں، اور ویکسین دھڑا دھڑ لوگوں کو لگ رہی ہے. 30 سے 40 تقریباً 40% کے لگ بھگ جو ہیں پاپولیشن کو ویکسینیشن ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑا ملک ہے، 350 ملین لوگ رہتے ہیں 35 کروڑ سے کے لگ بھگ. تو یہ ایک ان کی کامیابی. دوسرا ان کا جو ہے معاشی، تو معیشت کے حوالے سے بھی کافی فی الحال تو اچھی ہی پازیٹیو نیوز آئی ہے، کیونکہ جو اس کوارٹر میں امریکہ کی معیشت بہتر ہوئی ہے. اس کے بعد جو تیسرا ان کا جو ہدف ہے وہ ہے جو داخلی انتہا پسندی، سفید فام، نسلی برتری کا جو تصور ہے اس پہ مبنی جو انتہا پسند گروپس ہیں اور انتہا پسندی ہے اس کی روک تھام کرنا. دیکھیے ہم اپنے ملکوں میں انتہا پسندی کا ہر وقت اس پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں بھی اس کے آپ نے ٹرمپ کے زمانے میں کچھ مظاہرے دیکھے ہوں گے، کچھ وہ جو کیپٹل ہل پر بھی جو حملہ ہوا، یا مختلف گروپس جو ہیں. تو یہاں پہ اب جو ایف بی آئی یا دیگر جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ وائٹ ملیشیاز ہیں، یا سفید فام ملیشیا جو کہ نسلی برتری کے لیے کچھ بھی کرنے کو، وائلنس کرنے کو تیار ہیں. تو یہ ان کی فی الحال پرائرٹیز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خارجہ امور میں انہوں نے یہ کلائمیٹ چینج پہ کیا، جو ان کے وعدے ہیں وہ بھی داخلی چیزوں سے منسلک ہے. چین کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ بھی داخلی منسلک ہے. ابھی تک فورن پالیسی پر اس طرح سے انہوں نے نہیں کوئی اپنی واضح حکمت عملی یا پالیسی پیش کی، اور وہ کریں گے ابھی عنقریب. مجھے خیال ہے کہ یہ اگلے 1 سے 2 مہینے میں یہ جائزے جو ہیں مکمل ہو کے تب ہم یہ ابھر کر آئے گی کہ امریکہ کی کیا سوچ ہے. مگر میں یہ ضرور کہہ دوں کہ ابھی فی الحال تو امریکہ کی بات چیت تو اس لیے جاری ہے کیونکہ افغانستان کا معاملہ انہوں نے سپتمبر 11 کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ سال جو ہے 2021 اس میں تو انگیجمنٹ رہے گی پاکستان سے اس مسئلے پر. لیکن کیا یہ طویل المیعاد ایک پارٹنرشپ میں منتقل ہوگی، یہ کہنا قبل از وقت ہے. اور میرے خیال سے پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ ایڈ کی بجائے ٹریڈ کا سوچنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی پاکستان کی جو ہے امریکہ میں بہت زیادہ ایکسپورٹس آتی ہیں، تقریباً $6 ارب سے بھی زیادہ، اور اس کا پوٹینشل 10 سے 20 ارب ڈالر ہے. تو پاکستان کی تو یہ اس وقت ہونی چاہیے پرائرٹی کہ کسی طرح سے یہاں پر مزید جو ہے وہ ٹریڈنگ ریلیشن شپ کو وسیع کیا جائے، تاکہ پاکستان میں کارخانے لگیں، نوکریاں ملیں، گڈز اینڈ سروسز ہوں، تو معیشت کا بھلا بھی ہوگا. اب کیا واقعی میں ایسی تھنکنگ ہے ادھر مجھے نہیں معلوم، کیونکہ وہ ہماری جو پالیسی ساز حلقے ہیں ان کی سوچ وہی روایتی ہوتی ہے کہ جی وہ امداد یہ ہو جائے اور فلانی جگہ یہ پارٹنرشپ ہو جائے وہ ہو جائے. اور دوسرا بڑا جو چیلنج ہے پاکستان کے لیے وہ چین کی دوستی ہے. چین کو پاکستان کسی طرح نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی سی پیک پہ کام تو سست ہوا ہے. اس کی وجہ تو معیشت کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کی پوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چین کو چھوڑ کر بکو کر جب امریکہ کے کیمپ میں ہے. اس لیے یہ مشکل ہوگا پاکستان کے لیے یہ ٹائٹ روپ واک کرنا.
दो बड़ी कुव्वतों के साथ, एक एस्टेब्लिश सुपर पावर और एक उभरती हुई कुव्वत के साथ के दरमियान जो है वो फूक फूक कर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और उसके लिए बेहतर जो अप्रोच यही होगी कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पाकिस्तान की माशी तरक्की को अव्वलीन तरजीह रखें। देखिए, अब मैं आखिर में जाते जाते ये कह दूं कि पाकिस्तान में हर साल आपकी लेबर मार्केट में 2 से 3 मिलियन नौजवान दाखिल हो रहे हैं, यानी 20 से 30 लाख नौकरियां चाहिए आपको सालाना कम से कम उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए जो कि बड़े होकर नौकरी ढूंढ रहे हैं। और उसके लिए आपको ग्रोथ रेट चाहिए 7 से 8%। और अगर वो 7 से 8% नहीं होगा तो फिर ना सिर्फ ये कि नौकरियां नहीं होगी, गुर्बत भी होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, इंतशार भी होगा। ये टीएलपी वाले मामलात आप देख रहे हैं कि इसमें टीएलपी की जो तहरीक है नहीं, उसमें मदरसे के बच्चे बहुत कम है, उसमें पैंट जीन्स और शर्ट और आम स्कूलों कॉलेजों वाले लड़के हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो ये भी एक नई फॉर्म ऑफ मिलिटेंसी जो है वो उभर रही है, और उसको भी करने के लिए आपको माशी तरक्की की जरूरत है। और ये प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि अगर वो सही तरह से अपने कार्ड्स खेले तो वो चीन के साथ भी अच्छे जो है सीपेक के फवाइद भी हासिल कर सकता है बड़ी हद तक, और अमेरिका से भी कर सकता है, और मगरबी ममालिक से तो ऑलरेडी ईयू के साथ है हमारा एक जो ट्रेड एग्रीमेंट, उसको भी बढ़ावा दे सकता है। लेकिन मसला है कि क्या वाकई में पाकिस्तान की अशराफिया की तरजीह है माशी तरक्की या नहीं, मैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कायल नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा अहमद रूमी भाई, आपने हमें वक्त दिया, और हमारे व्यूअर्स की ख्वाहिश होगी कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में भी सुने, और बहुत सारी बातें जो आपने और मैंने की उनको हम एक्सपेंड करके बहुत सारे और तजिए कर सकते हैं, और जो हमें आपसे वक्त मिलता रहेगा हम उन पर अलग अलग भी बातें ज़रूर करेंगे। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप रज़ा अहमद रूमी साहब की, और बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत है, मारूफ राइटर हैं, एकेडेमिया से ताल्लुक़ है, और जर्नलिज़म में इनका एक बहुत ही वसी तजर्बा है। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और रज़ा अहमद रूमी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, पैट्रोनाइज कर सकते हैं। इस सिलसिला में आपको सामने पट्टी चलती हुई नज़र आ रही है, आप paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पे जाके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट tagtv.info पे जाके डोनेट के बटन को आप दबा के हमारा साथ दे सकते हैं, या इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट का बटन दबा के आप हमारा साथ दे सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.